نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور غیاث ملت، علماء اہل سنت، نوریہ برکاتیہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرات امام الکلام کلام الامام سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً دلوں پر ایک وجد طاری ہو رہا تھا، روح کو غذا مل رہی تھی، فکر کو طہارت میسر ہو رہی تھی۔ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ ہم سب کل کے رضا کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، یاد محبوب میں گزرے ہوئے لمحات کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ یہ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح ترجمان اور محافظ و نگہبان یہ ممبر رسول ہے۔ کل کے رضا کانفرنس اس کی ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ دارالعلوم نوریہ برکاتیہ اجلاس تو بہت ہوتے ہیں ہندوستان کے، ملک کے طول و عرض کے اندر بے شمار کانفرنسیں ہوتی ہیں، بے شمار جلسے ہوتے ہیں، بے شمار محافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن میری یہ 48 سالہ زندگی کے اندر جہاں تک میری معلومات ہے اور جہاں تک میرا قوت حافظہ کام کر رہا ہے، یہ تنہا دارالعلوم نوریہ برکاتیہ کا اجلاس ہے۔ یہ انفرادیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ خصوصیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ سنتا نگر کے اندر دارالعلوم نوریہ برکاتیہ کے اجلاس کے اندر ملے گی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی سرپرستی بریلی شریف کر رہا ہو، جس کی سرپرستی خانقاہ محمدیہ کر رہا ہو، جس کی سرپرستی مارانا کر رہا ہو، قسم خدا کی جو ہے وہ اوریجنل گولڈ ہوتا ہے اور جو ہے اس کے اندر کوئی کہیں سے بھی کجی نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو موبائل کے ذریعے ویڈیوگرافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قطعاً ایسی ذلیل حرکت نہ کریں۔ یہ سنت دعوت اسلامی کے اندر ہوتا ہے، یہ دعوت اسلامی کے اندر ہوتا ہے، یہ اصلاح کلیوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہمیں نہ ٹی وی کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ویڈیو کی ضرورت ہے، ہمیں تو تاج الشریعہ کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کے امیر تاج الشریعہ۔ بس ایک شعلہ جلا دو کسی صداقت کا، زمانہ آپ ہی صدیوں تلک ہوا دے گا۔ جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانے سے نہیں الجھتا ہے، جو دیوانہ ہے، کون دیوانہ؟ جسے صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، جسے علامہ حشمت علی کہا جاتا ہے، جسے شیر بے شیل سنت اول کہا جاتا ہے، جسے مبلغ اسلام کہا جاتا ہے، جسے محدث اعظم کٹھوچوی کہا جاتا ہے، یہ دیوانے تھے۔ یہ نہ مسلک اعلی حضرت سے الجھے کبھی، نہ اعلی حضرت سے کبھی الجھے۔ حق ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانے سے نہیں الجھتا ہے۔ منطق و فلسفہ پڑھ کر کے خشک علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ تاج الشریعہ سے بھی الجھ رہا ہے، خانقاہ محمدیہ سے بھی الجھ رہا ہے، خانقاہ ماریرہ سے بھی الجھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ٹی وی ویڈیو کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، صبح قیامت تک ناجائز ہوگا۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کالج سے نکل کر کے 2 سالہ کورس کر کے اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے ادھرمیوں کو پہلے فقیہ النص بنو۔ مفتی کے لیے ضروری ہے خدا ترسی، سب سے پہلے مفتی کے لیے ضروری ہے اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو، اس کے بعد میں فتاوی رضویہ شریف پڑھو، بہار شریعت پڑھو، تب تم جو ہے علم فتویٰ تمہیں آئے گا۔ کالج میں ایک زمانے تک کھڑے کھڑے پیشاب کیا، 2 سال کا کورس کیا اور مفتی بن گئے اور تاج الشریعہ سے مقابلے میں آ گئے۔ ہم نے تاج الشریعہ کے علمی انوار کو حرم شریف میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہم نے تاج الشریعہ کے علمی انوار کو باب صدیق مدینہ طیبہ میں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے وقت کے شیوخ قدم چومنا باعث فخر تصور کرتے ہیں۔ وہ تاج الشریعہ
فلسطین کے مفتی اعظم نے جب جمعہ کے امامت کی دعوت کی، برجستہ اس مرد حق آقا نے فرمایا تمہارے یہاں مائک کا استعمال ہوتا ہے، میں قطعاً اس پر نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ فلسطین کے مفتی اعظم نے کہا سنیے، مائک ہٹا دیا جائے گا، سنت رسول کے مطابق مکبرین کا انتظام ہوگا، آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی جائے گی۔ آج اس دور کے اندر دین و مسلک پر تسلط میں جو ہو خضر راہ، ازہری سرکار جیسا دوسرا ملتا نہیں۔ بے شک اس لیے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ارے مچل کے کہیے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، عشق رضا میں جیتا ہوں، چل کے کہیے، عشق رضا میں جیتا ہوں، میں مجاہد کا ایک چیتا ہوں، پھاڑ ڈالوں گا وہابی دیوبندیوں کو، پھاڑ ڈالوں گا وہابی دیوبندیوں کو، کیونکہ میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں۔ ارے مچل کر کہیے، اپنا تو سردار بریلی والا ہے، ارے امت کا غمخوار بریلی والا ہے، ارے وہابی کی قسمت میں ہے دوزخ لکھا، ارے جنت کا حقدار بریلی والا ہے، اور ان کی عظمت کو عام کر دوں گا، ان کی عظمت کو عام کر دوں گا، ہر جگہ ان کا نام کر دوں گا، اور اعلیٰ حضرت کا جو بھی مخالف ہے، اعلیٰ حضرت کا جو بھی مخالف ہے، اس کا جینا حرام کر دوں گا، اس کا جینا حرام کر دوں گا، اور مسلک احمد رضا سے جو ذرا بھی ہٹ گیا، مسلک احمد رضا سے جو ذرا بھی ہٹ گیا، راہ میں بس اس کے سمجھو آ کے شیطان ڈٹ گیا، اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے اسے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے اسے، فیض حاصل تھا یہاں سے وہ کنیکشن کٹ گیا، فیض حاصل تھا یہاں سے وہ کنیکشن کٹ گیا، اور غلام حبیب خدا آ گئے ہیں، غلام حبیب خدا آ گئے ہیں، اور سراپا عطائے رضا آ گئے ہیں، اور نکل جائے گا نجدیت صلح کلیت کا جنازہ، ارے بریلی سے اختر رضا آ گئے ہیں، بریلی سے اختر رضا آ گئے ہیں، اور جو رضا کے ہیں دشمن وہ جل جائیں گے، اور اہل سنت یقیناً مچل جائیں گے، اور گھر کی دیوار پہ نام احمد رضا سنیوں آپ لکھ کر لگا دیجئے، اور اہل سنت کی ہے آبروبا خدا، ارے جن کو ہم لوگ کہتے ہیں اختر رضا، ارے عمر تاج الشریعہ مراد خدا، سارے سنی یہ مل کر دعا کیجئے، اور سرکار حضور اظہری میاں کا پیغام بھی سن لیجئے۔ آپ حضور اظہری میاں کے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ، زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا، کوئی شک ہے؟ زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا، ارے مخالف خود بخود بدنام ہے تاج الشریعہ کا، اور رضا کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ سنی کے لیے پیغام ہے تاج الشریعہ کا۔ ایک بار جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ خالد و طارق کی ہمت غزنوی غوری کا عزم، خالد و طارق کی ہمت غزنوی غوری کا عزم، غوث کی شان عطا تاج الشریعہ آپ ہیں، غوث کی شان عطا تاج الشریعہ آپ ہیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بلا تاخیر اب میں
اپنی جماعت کے ایک نڈر بے باک شیر اور خطیب حضرت علامہ الشاہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی نجدیوں کا گلا کاٹنے کے لیے حشمتی اور حشمت رضا چاہیے، حشمتی اور حشمت رضا چاہیے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور خنجر رضا لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور غیاث ملت، دارالعلوم نوریہ برکاتیہ، کلکے رضا کانفرنس، جلسہ دستار بندی، حضرت مفتی حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضور تشریف لائیں۔ منبر رسول پہ جلوہ بار حضرات علماء ذویل احترام، محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کے عزیز نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارضین خالق الجن والانس وسائر المخلوقین والصلاة والسلام على رسوله البشیر النذیر الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ حماة الدین وعلى سائر امته اجمعین بحق طه ویاسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہدی درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی و فیروز بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے مابین حضور تاج الشریعہ زیدہ مدہ السامی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ کون حضور تاج الشریعہ؟ وہ حضور تاج الشریعہ جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑ رہا ہے۔ کون تاج الشریعہ؟ وہ تاج الشریعہ جو حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہما کے عکس جمیل ہے۔ آپ حضرات کی دیوانگی اور مستانہ پن دیکھ کر کے مجھے ایک شعر بروقت یاد آ گیا۔ اب وہ شعر کسی کا بھی ہو، تحقیق کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑا موضوع شعر ہے۔
جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے۔ جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے، اور جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے۔ آپ کسی اور کے مست نہیں، مجدد اعظم امام محمد رضا کے مست ہیں، خواجہ پاک کے مست ہیں، شہنشاہ بغداد کے مست ہیں، اور عروس وارث علوم امام احمد رضا تاج الشریعہ کے مست ہیں۔ تبھی تو مستان میں اپن میں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سنیوں کا امیر تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نعرہ میں آپ کو آج نیا دوں گا، اور یہ نعرہ میں کرناٹک کے ایک مشہور قصبہ داونگیرا سے لے کے آیا ہوں۔ ابھی اسی 15 کو میں وہاں حاضر ہوا، تو وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کا نام ہی تھا تاج الشریعہ کانفرنس، اور وہاں کے نوجوانوں نے مجھ سے یہ بتایا تھا کہ حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کے عرس کے سلسلے میں یہ تقریب ہے۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو پوسٹر دیکھا تو پوسٹر کی سرخی تھی تاج الشریعہ کانفرنس۔ ہم نے حضرت سیدی خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ کرم میں عرض کیا، سرکار بلایا گیا آج کے عرس کے نام سے اور تاج الشریعہ کانفرنس، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدی محمد گیسو دراز بندہ نواز کے گنبد پاک سے آواز آئی کہ جب مزارات اولیاء پر حملے کیے جا رہے تھے، جب مزارات اولیاء کو توڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، تو نہ آگے دیوبند بڑا تھا، نہ ندوہ بڑا تھا، نہ سہارنپور بڑا تھا۔ اگر بڑا تھا تو بریلی کا امام احمد رضا بڑا تھا، اس لیے جس طرح امام احمد رضا کا نام رہے گا اس کے لخت جگر تاج الشریعہ کا بھی نام رہے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، حضور تاج الشریعہ۔ اور ہمارا پیر تو ایسا مستحکم ہے کہ دامن پکڑنے کے بعد ششو پن میں نہیں رہتے کہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے لختے جگر کا دامن پکڑا ہے۔ تم اس کشتی میں بیٹھنے کے بعد اپنے امیر کے تم کو یہ شک ہوگا یہ کشتی ڈوبی آپ ڈوبی، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی خدشہ نہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کی کشتی میں جب بیٹھ جائیں گے تو اعلیٰ حضرت جب دیکھ کر کے اس کشتی کو چلیں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کہیں گے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ ماشاءاللہ، ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں یہ جتنے پگڈنڈی والے امیر پیدا ہوئے ان کے پیدا ہو جانے کے بعد ہمارا امیر تاج الشریعہ، بے شک ہمارا مرکز بریلی، بے شک یہ نعرہ ہم لوگوں پہ واجب ہو چکا ہے۔ اور وہاں داونگیرا میں گئے تو ایک نیا نعرہ ہوں آپ کو بتا دوں، ماشاءاللہ وہاں کے نوجوانوں نے ایک نیا نعرہ ہمیں دیا کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت بھی یہی، حقیقت بھی یہی ہے۔ تم غدار ہو گے مسلک کے، ہم مسلک کے غدار نہیں ہیں، ہم مسلک کے کل بھی وفادار تھے، آج بھی، اور جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ مسلک کے وفادار رہیں گے۔ یہ
اعلیٰ حضرت کا نام لے کے، مفتی اعظم ہند کے نام کا باب لگا کے، باب مفتی اعظم، مفتی اعظم سے محبت کا دعویٰ، اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ، اور ہوئی شہزادے اعلیٰ حضرت سے بغاوت۔ تیری یہ محبت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے اسی کا نام تو دوغلا پن ہے۔ چھوڑ دے دوغلا پن، اور صحیح معنوں میں تاج الشریعہ کے دامن کرم میں اٹھا اور یہ کہے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، تو ہم بھی تجھے اپنے سینے سے لگا لیں۔ حق ہے حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلائیں گے اور جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا، اور مفتی اعظم کا مسلک اجاگر کرنے کے لیے آزاد میدان میں بغیر مائک کے نماز پڑھیں گے، اور بخاری مسجد میں آئیں گے تو مائک سے آزاد میدان میں بغیر مائک کے، اور بخاری مسجد میں آئے تو مائک۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ کہا وہ بہت بڑا مجمع تھا، بتانا تھا کہ میں عطائے مفتی اعظم ہوں۔ ہم نے کہا کہ عطائے مفتی اعظم تو ہو نہیں سکتا، عطائے مفتی اعظم وہ ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں وہ عطائے مفتی اعظم ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ دکان نہیں چل رہی تھی تب نہیں لکھا، دکان جب چل پڑی تو عطائے مفتی اعظم، عطائے مفتی اعظم۔ ایسے پہ عطا ہو جائے گی مفتی اعظم کی کہ پوری نئی ڈبو دے، ایسے پہ نہیں ہو سکتی۔ جس پہ عطائے مفتی اعظم ہو جائے، سبحان اللہ، وہ ذرہ ہو تو آفتاب ہو جائے، قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ تو جہاں آپ بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، وہیں پر ایک نعرہ یہ بھی لگانا، کیا؟ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ نعرہ لگا کے دھوم مچا دو۔ یہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ بلاتے ہیں، مفتی اعظم کے نام پہ بلاتے ہیں، اور جب اپنے اجتماع میں لے آتے ہیں پکڑ کے لوگوں کو، نئی نئی اسکیمیں چلی، آدمی کو توڑنے کی کوشش ہے، اسپیشل دعوت نامہ بھیجا رہا ہے، پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کا کون کون چاہنے والا ہے، اس کے پاس اسپیشل دعوت نامہ آ رہا ہے۔ ہمارے ملنے والوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتا تھا، اس بار ہمارے پاس اسپیشل بائی ڈک دعوت نامہ آیا۔ ہم نے کہا یہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نہیں توڑ سکیں گے، اس لیے کہ آپ کو میں نے کسی اور بندھن میں نہیں باندھا ہے، اعلیٰ حضرت کے بندھن میں باندھا ہے، انشاءاللہ نہیں توڑ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مفتی اعظم ان کا نام لیتے ہیں، جلسوں میں لاتے ہیں، اپنی اجتماع میں لاتے ہیں، اور جب وہ آنے والی بھولی بھالی عوام پوچھتی ہے حضور ہمارا امیر، تو کہتے نہیں یہ ان کی کر رہا ہوں، ان کی، ہاں، جو آدھا گنگا آدھا جمنا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے۔ ارے جو ہم کان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہتے ہیں، یہ نہیں دکان میں کچھ، مکان میں کچھ، میدان میں کچھ، میدان میں بغیر مائک کے گھر میں آ گئے تو مائک ہے، یہ نہیں۔ یہ جب ایسی سیدھی سادھی عوام کو اپنے اجتماع میں لے آتے تو چونکہ آئے تھے اعلیٰ حضرت کے نام، مفتی اعظم کے نام پہ، اب انہوں نے پوچھ لیا حضرت ہمارا امیر، تو کیا کہا؟ شاکر نوری۔ ہمارا امیر الیاس اختر، مرکز بمبئی، مرکز پاکستان، لیکن ہم اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔
आला हजरत के नाम पे बुलाते हैं, मुफ्ती आजम के नाम पे बुलाते हैं, और जब अपने जलसा गाह में लाते हैं, हमारी कौम पूछती है हमारा अमीर कौन, तो हम कहते हैं हमारा अमीर ताजुल शरिया। हमारी कौम जब पूछती है हमारा मरकज, तो कहते हैं हमारा मरकज बरेली शरीफ। सुन्नियों का मरकज, सुन्नियों के अमीर, हशमती शमशीर। और लोग आने नहीं देते अपनी कौम को, हम गुली गुली साफ साफ बात बताते हैं। और ताजुल शरिया से हम इसलिए कहते हैं कि आप करीब हो जाओ कि उनका लक़ब ही बता रहा है कि वो किसी और के पासदार नहीं, शरीयत के पासदार है। ताजुल शरिया का ये प्यारा प्यारा लक़ब ही बता रहा है कि किसी और का पासदार नहीं, शरीयत का पासदार है। और आला हजरत का जो मसलक है, जो मिशन है, उस मसलक व मिशन पर हुजूर ताजुल शरिया चल भी रहे हैं और अपने चाहने वालों को उसकी दावत भी देते रहे। इसलिए भीड़ भाड़ पे मत जाओ, तेजाब पे मत जाओ, चमत्कार पे मत जाओ। ये चमत्कारी का दौर है, बम्बई की सरजमीन है, चमत्कारी पे मत जाओ, बल्कि उसको किसी और कसौटी पे नहीं, मसलक आला हजरत की कसौटी पे कसो। अगर वो मसलक आला हजरत की कसौटी पे खरा उतरता है तो उसको अपने सीने से लगाओ, और अगर मसलक आला हजरत की कसौटी पे खरा नहीं उतरता तो कैसा भी जुब्बा दस्तार वाला हो, उसे अपने करीब मत आने दो। बड़ा नाजुक दौर है। शरीयत की पाबंदी, शरीयत की पासदारी बहरहाल सबके लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। हम उनसे नहीं कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। आप किसके मानने वाले हैं? ताजुल शरिया के ना। वो आप अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, अगर आवाज खाली टेप कर रहे हैं तब तो सही। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको मसलक आला हजरत पे कायम रखे, आमीन आमीन। और हुजूर ताजुल शरिया हमें जो पैगाम अता फरमाएं, उस पैगाम पर हम सबको मौला चलने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार ताजुल शरिया की उर्म में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, उनका साया ता देर हमारे शरों पे कायम व दायम रखे। और ये जामिया बरकातिया नूरिया माशाअल्लाह जो हमारे मुहिब्बे गिरामी वकार हज़रत अल्लामा कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब नूरी के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, मौला इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। सलामत सामीन किराम, हम देखते हैं कि अफसाने, किस्से और कहानियां बड़े शौक से पढ़ी जाती हैं। हर वो किताब जिसमें नावल का रंग हो पसंद की जाती है। ये अफसाने और किस्से ज्यादातर झूठ, बेबुनियाद और गैर शरई बातों पर मुश्तमिल होते हैं, और अक्सर नावल बेहयाई और गैर अखलाकी बातों से भरे होते हैं। ऐसी किताबें घर में रखने और पढ़ने से फायदे की बजाय नुकसान होता है। लिहाजा हमें ऐसी किताबों से खुद को और अपने घर वालों को बचाना चाहिए, और सच्चे वाक़यात और किस्सों पर मुश्तमिल किताबें खरीदना चाहिए, जिन्हें पढ़कर इबरत व नसीहत हासिल हो और इस्लामी जज्बा बेदार हो। इसी तरह की एक शानदार किताब सच्ची हिकायात, जिसे सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। इस किताब में कुरान और हदीस और मुस्तनद इस्लामी किताबों से हजारों सच्चे वाक़यात और हिकायात को जमा किया गया है, जिन्हें पढ़कर नसीहत भी हासिल होती है और मालूमात भी। और ख़ास बात यह कि किस्से कहानियाँ पढ़ने का मज़ा भी मिलता है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, अंबिया किराम के सच्चे वाक़यात, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, आइम्मा किराम, औलियाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और सलातीन इस्लाम के सच्चे वाक़यात को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया गया है, जिसे घर में हर छोटा बड़ा, मर्द औरत शौक से पढ़ता है और अपनी मालूमात में इजाफा करता है। इस किताब में क्या क्या वाक़यात हैं, आइए इसकी एक झलक मुलाहिजा फरमाएं। हजरत इमाम आज़म का एक दहरिया से मुनाजरा,
حضرت جبرائیل امین اور ایک نورانی تارا، ایک بکری زندہ ہو گئی، حضرت جابر کا مکان اور 1000 مہمان، کوزے میں دریا، بادلوں پر حکومت، جنت کی اونٹنی، حضرت بلال کا خواب، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، طوفان نوح اور ایک بڑیا، حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ، درخت سے آواز، خوفناک سانپ، پانی کا عذاب، فرعون کی ہلاکت، جانوروں کی بولیاں، پتھر کی اونٹنی، سلیمان علیہ السلام اور ملک الموت، 1300 سال کی عمر کا بادشاہ، خوش نصیب قافلہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور آئینہ، دنیا دار کا انجام، حضرت صدیق اکبر کا خواب، یار غار، غزوہ تبوک، پر اسرار خادم، غیبی آواز، حضرت فاروق اعظم کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، ایک فتنہ باز یہودی، عجیب فیصلہ، 8 روٹیاں، حضرت علی کی شہادت، خطرناک درندہ، حضرت کعب کی دردناک کہانی، اللہ کی تلوار، قلعہ زمین میں دھنس گیا، 2 ننھے مجاہد، حضرت علی اور کوفہ کا لشکر، جنت کا سیب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مسلم کی شہادت، میدان کربلا کے واقعات، حضرت امام اعظم کا تقوی، دلہن بدل جانے کا مسئلہ اور امام اعظم کا فیصلہ، حضرت امام اعظم کی تدبیر و حکمت، حضرت امام اعظم اور چوروں کا سراغ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک کی حکایات، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، موتیوں کا سوداگر، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت رابعہ بصری کا واقعہ، ہارون رشید کی نصیحت، شیطان کی مایوسی، نرالی دعا، شیطان کا جال، حضور غوث اعظم کا علم،